اسی معاملے پر اب ہم بات کر لیتے ہیں احسن اقبال صاحب سے، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی۔ احسن صاحب بہت شکریہ، آپ نے آج ایک اہم معاملے کے اوپر ہمیں وقت دیا۔ اب ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے اس کے ارد گرد پولیس والے موجود ہیں، ابھی ہمارے اسٹوڈیو کے باہر وہ پولیس کی خواتین بھی آئی ہوئی تھیں، وہ کہہ رہے تھے ہماری بات ڈیوٹی ہے، تو وہ چائے وائے پینے کے لیے آ گئے ہیں، کنٹینر لگے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی بہت زیادہ موافق ماحول تو نہیں ہے حکومت میں ہوتے ہوئے، آپ کو یہ ماحول ایوائڈ کرنا چاہیے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ ایوائڈ کیوں نہیں کر پا رہے اس کو؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو طلعت صاحب بات یہ کسی بھی حکومت کے لیے یہ خوشگوار فریضہ نہیں ہے۔ دیکھیے، میں آپ کے سب ناظرین سے کہوں گا کہ ہم بہت معذرت خواہ ہیں ان تمام لوگوں سے کہ جنہیں اس دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے یا کر رہا ہے۔ کئی لوگوں کی شادیاں فکس تھیں، کئیوں کے ماتم ہے، غمی ہے، سماجی کوئی اور ضروریات ہیں، ٹریول نہیں کر سک رہے، تو ایک زحمت ہے۔ تو حکومت کے لیے بھی یہ بہت بڑی ڈسرپشن ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے اس میں کئی 100 ارب کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ کوئی خوشگوار چیز نہیں ہے کہ جس کو حکومت سمجھے کہ وہ پسندیدہ ہے۔ یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں جتنے جلسے عمران خان صاحب نے کیے یا پی ٹی آئی نے کیے اور ان انٹرپٹیڈ کیے، شاید پاکستان کی کسی پارٹی نے نہیں کی، کسی نے ان کو پوچھا بھی نہیں۔ جب وہ حکومت سے نکلے 22 اپریل کو، اس کے بعد انہوں نے چپے چپے پہ جلسہ کیا کرتے رہے۔ سچویشن بدلی 9 مئی کو۔ دیکھیے، جس قسم کا انارکی کا ماحول انہوں نے پیدا کیا، اچھا، اور اس کے بعد پھر تسلسل کے ساتھ تشدد کی سیاست کو اپنایا، چاہے وہ جوڈیشل کمپلیکس ہے جو وہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی، چاہے زمان پارک پولیس صرف سمن پہ تعمیل کرانے گئی، آگے پیٹرول بم مارے گئے۔ ان کو آپ پکڑے نا؟ نہیں، اب ایسا جتھا دیکھیے نا، کیا اب آپ فیض آباد پلے 2 کرنا چاہتے ہیں؟ چند لوگ تھے نا، اس وقت بھی 1500 لوگ تھے، پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر دیا، اور ہم اسی دھرنے کے نتیجے میں گرے لسٹ کے اندر گئے تھے۔ میں اس وقت انٹیریئر منسٹر تھا، ساری صورتحال ہے۔ آج بھی آپ کو 1500 2000 بندہ چاہیے، وہ کوئی سین کریٹ کر سکتا ہے کیپٹل کے اندر جس سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو سکتی ہے۔ پاکستان، میں بار بار کہتا ہوں، از ناٹ این آرڈنری اسٹیٹ، وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ، اور ہمیں خود بھی ذمہ داری کا اظہار اور مظاہرہ کرنا چاہیے، جبکہ دنیا بھی ہم سے توقع تو آپ رکھتی ہے۔ اپنے کیپٹل میں جب 22,000 کے قریب لا انفورسمنٹ کے بندے لگا دیتے ہیں، جب کنٹینر سے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، اور وہ جتھا جس کو آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی اسلام آباد کے ڈور سٹیپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، سو پریکٹیکلی تو کچھ چینج نہیں ہوا نا۔ وہ پھر انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی یہاں پہ پہنچ گئے تھے ڈی چوک کے اندر، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے مار مار کے بھگا دیا۔ تو جو چیز آپ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں وہ 48-72 گھنٹوں کے بعد ہو ہی جاتی ہے۔ I'm just trying to understand کہ اس سے ہم کیا اچیو کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ پارلیمنٹ پہ چڑھائی ہو جائے، پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لے ایک موب آ کے، آپ کے سرکاری جو ریڈ زون کے اندر عمارتیں ان میں کسی پر وہ قبضہ کر کے توڑ پھوڑ کر دے، اس کے کیا امیجز جائیں گے پوری دنیا کے اندر؟ آج بھی یعنی کہ جو 2014 کا سکار ہے وہ دھلا نہیں ہے، اور اس کے بعد جو 9 مئی کے ہم پر سکارز لگے ہیں وہ بھی تازہ ہیں سب پہ۔ کر لیتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، آپ وہ بھی ذرا پاکستانی ہیں، آپ ان کو بھگا نہیں سکتے ہیں، انہیں آ جانا ہے، آپ نے لوگوں کو روکنا ہے، آپ نے تحفظ فراہم کرنا ہے، لہٰذا آپ کو کڑوی گولی بار بار دینی پڑتی ہے۔ تو مذاکرات کر لیں۔ جی بالکل، مذاکرات ہم نے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن اب ان کا مطالبہ کیا ہے؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی ہم دھرنا دینے آ رہے ہیں، عمران خان کو رہا کرو، رہا کر کے یہاں پہ ڈی چوک میں لے کے، یہاں سے ہم لے کے جائیں گے۔ اچھا، اب عمران خان کی گرفتاری کیا کسی ڈپٹی کمشنر کے نظر بندی کے آرڈر کے تحت ہے؟ کیا حکومت کے کسی انتظامی آرڈر کے تحت ہے؟ وہ ایک لیگل پروسیس کے تحت قید کاٹ رہے ہیں، ان کے خلاف کیسز ہیں۔ اب اگر انہیں رہائی ملنی ہے تو وہ عدالتوں سے ملنی ہے۔ ہم بھی جیل بھگت چکے ہیں، عمران خان صاحب کے ہاتھوں جیل ہم نے کاٹی ہے، اور جھوٹے مقدموں میں کاٹی ہے۔ ہم نہ امریکہ میں گئے کانگریس مینوں کے پیر پکڑنے، نہ ہاؤس آف لارڈز میں گئے، نہ اقوام متحدہ میں گئے، ہم نے اپنے مقدمے پاکستان میں، پاکستان کے اداروں میں لڑے، اور سرخرو ہوئے اللہ کے فضل سے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر عدالت نے انہیں چھوڑنا ہے تو پھر دھرنے دے کے کیا یہ عدالت پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں؟ بات چیت نہ کرنا ہے احسن صاحب، پھر ایک طرف سے بات چیت کی خبریں بھی چل رہی ہیں، آپ اگر ان کی ڈیمانڈ نہیں مان رہے تو پھر بات چیت کیوں کر رہے ہیں؟ بات چیت کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، بات چیت اس بات پہ ہمیشہ جو بھی کوئی گروہ آتا ہے مظاہرہ کرنے، تو ایڈمنسٹریشن اس سے بات چیت کر کے کوشش کرتی ہے کہ ایک کوئی ایسا اتفاق ہو کہ وہ اگر مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں کہاں پر بیٹھیں گے،
کس طرح بیٹھیں گے, کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں. اس پہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے واضح انداز سے احکامات جاری کیا. مجھے اس پہ آج بڑی حیرانی ہوئی. آئی تھاٹ کہ آپ کورٹ سے دوبارہ رجوع کر کے حتمی طور پہ ان سے پوچھیں گے جی کہ یہ تو امپلیمنٹ کر نہیں رہے. ابھی بھی خیر انہوں نے چلا کی کیونکہ اسلام آباد کے اندر وہ براہ راست داخل نہیں ہوئے, لیکن کورٹ کے آرڈرز تو موجود ہیں, امپلیمنٹ آپ نے کروانے ہیں, لیکن آپ ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں. تو عمران خان کی ریلیز از آؤٹ آف دا کوسچن. عمران خان کی ریلیز حکومت نے نہیں کرنی. اچھا پھر دوسری بات آپ دیکھیے کتنی مزے کی ہے کہ انہوں نے 9 مئی کو فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا, اور اس سطح پہ کیا جو آج تک کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں کر سکی کہ بیک وقت GHQ پہ حملہ, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ, فضائیہ کی تنصیبات پہ حملہ. آج تک کسی دہشت گرد تنظیم کو بھی اتنی جرت نہیں ہوئی. اچھا یہ سب جرائم کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹرائل وہ کرو کہ جو کسی جیب کترے کا ہوتا ہے یا کسی فراڈیے کا ہوتا ہے 420 کے دفعہ والا. بھئی آپ کے جو جرائم ہیں اسی کے مطابق ہوگا نا. تو لہٰذا ان کے جو مطالبات ہیں, میں نے کہا کہ ہاں اگر آپ نے یہ مثال قائم کرنی ہے کہ کل کو کسی دہشت گرد کو آپ پکڑتے ہیں, وہ کہے گا جی میں 5000 کا جتھا لے کر آ رہا ہوں, میرا کمانڈر چھوڑو, آپ چھوڑ دیں گے؟ بتائیں کہ دہشت گرد نہیں ہے, ایکس پرائم منسٹر ہے اس ملک کا, اس کی پارٹی کا ایک چیف منسٹر ہے. وہ چیف منسٹر جمعے کے روز آرمی چیف کے ساتھ ایپکس کمیٹی کے اندر بیٹھ کے صوبے کی سچویشن ریویو کر رہا تھا. اس سے پہلے اسلام آباد کے اندر پورے پروٹوکول کے ساتھ آپ بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھے. آپ نے ان کو باقاعدہ پروٹوکول دیا, ان کی ایک جماعت ہے وہ آپ کے ساتھ انگیج کرتی ہے, اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی دہشت گردوں کا جتھا ہے. سو آپ تو اپنا نیریٹو پہلے بنا لیں کہ دہشت گردوں کا جتھا ہے یا وہ ایک سنجیدہ جماعت ہے جس کے سنجیدہ نمائندے. مجھے آپ یہ بتائیں, ایک گروہ آپ کے بارڈر کے اوپر ایک پولیس کی چوکی یا ایک آپ کی فوجی چوکی پہ حملہ کرتا ہے, آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ دہشت گرد ہے. اور ایک جماعت جو آپ کے شہر لاہور کے دل میں اور میاں والی میں, فیصل آباد میں, راول پنڈی میں فوج کے مراکز پہ حملہ کرتی ہے, ہیڈ کوارٹرز پہ حملہ کرتی ہے, اسے آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے نا, میرا جماعت کے ذریعے ڈیفائن کرنا دیکھیں نا, یہ ڈائلما ہے نا کہ ایک ایسی جماعت کہ جو خود کو ڈیموکریٹک کہتی ہے لیکن اس کا طرز عمل اس سے بھی بڑا ہوا ہے کہ جو جن جماعتوں کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں. دس از دا ہول ڈائلما. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ PTI کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اسلام آباد اٹ سیلف, پنجاب, بلوچستان, سندھ, GB, آزاد کشمیر, میرا خیال ہے کہ کوئی گنتی کے 100 یا 200 بندے بھی نظر نہیں آئے کہ جو کوئی نکلے کسی جگہ. اب ایک صوبائی حکومت, کریک ڈاؤن کیا ہے آپ نے, ہر شہروں کی کریک ڈاؤن ہمیشہ ہر حکومت کرتی ہے. جنرل مشرف کے دور میں بھی کریک ڈاؤن ہوتا تھا, نکلنے والے نکل آتے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایک صوبے کی حکومت صوبے کی سرپرستی میں یہ مثال قائم کر رہے ہیں کہ ایک صوبہ ریبیل کر سکتا ہے دوسرے صوبے یا وفاق کے خلاف, کل کو آپ مجھے بتائیے آپ GB کے چیف منسٹر کو روک سکیں گے وہ اگر 5000 بندے لے کے اسلام آباد اترنا چاہے؟ آپ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو روک سکیں گے وہ بھی اپنے مطالبوں کے لیے 10,000 بندے اسلام آباد لے آئے؟ دونوں حکومتوں کے چیف منسٹرز نے کیا اور وہ بندے لے کے آئے یہاں پر, اور لاہور میں ان کے گارڈز بیٹھے ہوئے تھے, بنی گالہ میں گارڈز بیٹھے ہوئے تھے. اب تو خیر حکومتیں تبدیل ہو گئی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تمام عمل سے جو مثال بن رہی ہے آپ اس کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں, مثال سیٹ نہیں کرنا چاہتے, لیکن مثال تو سیٹ ہوگی. بار بار جب وہ اسلام آباد آتے ہیں, یہ ایک بڑا ریاست کے لیے اب ڈائلما ہے کہ کیا آپ اس طرح کی پریسیڈنٹس کو ہو لینے دیں گے؟ تو بن گئے نا پریسیڈنٹ. نہیں, اب اس کو نبٹنا چاہیے نا. میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس کے باوجود کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس کے باوجود کہ انتظامیہ کو احکامات تھے آپ نے نہیں کرنا, وہ سرکاری وسائل اور سرکاری افراد کو لے کر لشکر کشی کر رہے ہیں, اس کے ریپرکشنز ہونے چاہیے. اگر نہیں ہوں گے تو ہم اس ریاست کو مزید سافٹ کر کے اس مقام پہ لے جائیں گے جہاں پر عملداری قانون معذرت کے ساتھ مجھے آپ اس وقت یو ساؤنڈ لائک این اپوزیشن لیڈر ناٹ اے گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو. نہیں, انٹیریئر کا ہے نا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مائی اوپینین آن دس از گورنمنٹ ہیز ٹو ڈیل ود دیم وتھ آئرن ہینڈ. اوکے, ابھی آئرن ہینڈ کی ڈیفینیشن لے لیتے ہیں اور پھر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ قانونی طریقہ اگر کام نہیں کر رہا, انتظامی طریقے کے اندر بہت ساری کباتیں ہیں جس کا ہم نے چند کا ہم نے ذکر کیا, سیاسی طریقہ کیا اس کا کوئی ہو سکتا ہے, اس کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں, اگر نہیں تو یہ پلے آؤٹ کیسے کرے گا ایونچولی؟ ہم نے کوئی نہ کوئی تو فیوچر سیناریو بنانا ہوگا. ناظرین, ہمارا پروگرام جاری ہے, اسٹے ٹیونڈ.
اسلام آباد کی طرف یلغار کے نتائج آپ کے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. 115 کے قریب پولیس کے اہلکار ابھی تک زخمی ہیں. ایک کی شہادت ہو چکی ہے, 2 کی حالت بہت اس وقت خراب ہے. تو احسن اقبال صاحب, آپ آئرن ہینڈ کی بات کر رہے تھے. ایک تو ملک کے اندر 3-4 الفاظ جو ہیں وہ اتنے استعمال ہو چکے ہیں, ان میں سے ایک لفظ اسٹریٹجک ہے. یعنی جس چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آتی اس سے پہلے ہم اسٹریٹجک لگا لیتے ہیں, اس کو بڑا ہم پھر معتبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک یہ آئرن ہینڈ ہے. سو میں آپ سے بڑا فرینکلی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ڈیفینیشن ان تمام حالات کے آئرن ہینڈ کیا ہے؟ میری ڈیفینیشن یہ ہے, دس از سمپل میوٹنی. ریبیل ہو گئے ہیں یہ لوگ, وفاق کے خلاف انہوں نے لشکر کشی کر دی ہے, اور یہ وفاق اس طرح نہیں چل سکتا. آئین اس قسم کی جو آئین سے ڈیویشن ہے, جو اس طرح کی بغاوت ہے, اس کی صورت میں ایک صوبائی حکومت کو اس حق سے محروم کر دیتا ہے کہ وہ سرکاری وسائل کو استعمال کر کے وفاق کے خلاف یا ملک اور ریاست کے خلاف ایسے اقدامات اٹھائے کہ جو سرکشی کے زمرے میں آتے ہوں. تو سرکشی اور ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرکشی ہے, اور یہ الٹیمیٹلی فیصلہ سینئر لیڈرشپ کا ہوگا, کابینہ کا ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت جواز کھو چکی ہے کہ اسے مزید موقع دیا جائے کہ وہ ملک کے اندر انارکی کو اس سطح پہ لے جائے. آپ دیکھیے پارا چنار میں 80 ہلاکتیں ہو گئیں, وہاں پر ایسی صفاقی کا کھیل چل رہا ہے. اس حکومت میں رتی برابر نہ شرم ہے نہ احساس ذمہ داری ہے کہ اس کی جا کے وزیر اعلیٰ کا کام تھا جا کے پارا چنار اور کرم میں بیٹھ جاتا, وہاں پہ جرگے کرتا, علماء کو بلاتا, امن کرتا. وہ وزیر اعلیٰ, اس کی ساری کابینہ پچھلے 15 دنوں سے اس کام پہ لگی ہوئی ہے کہ ہم نے اسلام آباد پہ لشکر کشی کیسے کرنی ہے. آپ کا خیال ہے کہ ایسی حکومت ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو کہا جائے کہ بھی آپ اپنے مرضی سے ملک کے پرخچے اڑاؤ؟ شہادتیں ہو رہی ہیں ہمارے فوجیوں کی, وہ جانے دے رہے ہیں کے پی میں, پولیس والے جانے دے رہے ہیں. ابھی دیکھیے پنجاب پولیس کے لوگوں کو انہوں نے مار دیا. اگر پنجاب پولیس کے لوگ جواب میں فائرنگ کر دیتے, ادھر ہلاکتیں ہو جاتی ہیں جو خیبر پختونخوا سے لوگ آ رہے ہیں, ملک کے اندر سین کیا بننا تھا؟ یہ طرز عمل ہے ایک وزیر اعلیٰ کا. ڈز ہی qualified to be چیف منسٹر؟ لیکن اب معاملہ, اگر میں اس کے اندر انٹرجیکٹ کروں, معاملہ چیف منسٹر کا نہیں ہے. اب خبریں یہی ہیں کہ چیف منسٹر کے ہاتھ سے بھی بات نکل گئی ہے. وہ تو شاید کچھ آپ کی بات مان لیتا یا اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لیتا. اب معاملہ چلا گیا ہے بشرا کے. دیکھیے عمران خان جس شخص کا نام ہے, وہ اپنی انا کے لیے پورے ملک میں آگ لگا دے گا. اس کی بلا سے پورا ملک جل جائے, اس کی انا جو ہے وہ بالا تر ہونا چاہیے. وہ نفسیاتی مریض ہے, ہی از اے نارسسسٹ, اور ہمیں اس نارسسسٹ کی انا کی بھینٹ اس ملک کو نہیں چڑھنے دینا. لیکن اس کو کنڈیم کرنے سے یا اس پہ تنقید کرنے سے معاملہ تو حل نہیں ہوگا. معاملہ تو آپ کو حل کرنا پڑے گا اس کے نمائندگان سے. اس کا اب جو نیا نمائندہ ہے وہ ہے بشرا, اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے وہاں سے کے پی گئیں, پھر کے پی سے آئیں دوبارہ پنجاب ہے, پھر دوبارہ کے پی کے اندر چلی گئی. اور وہاں سے جتنی دیر ان کے ساتھ نرمی ہوگی, یہ جس طرح کینسر ہوتا ہے نا, کینسر کو اگر آپ فوراً سیز نہ کریں, سٹیج 1 ہوتا ہے, سٹیج 2 ہوتا ہے, سٹیج 3 ہوتا ہے, اور سٹیج 4 پہ وہ انکیوریبل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ابھی سٹیج 2 کا کینسر ہے, اس کو قابو کر لیں, یا سٹیج 1 کا ہے, ورنہ یہ ملک کی ریاست کی جڑیں اکھیڑ دے گا, لیکن کھوکھلی کر دے گا. لیکن پولیٹیکلی وہ پاورفل بھی ہیں, وہ الیکشن جیتے بھی ہیں, ان کے پاس نمبرز بھی موجود ہیں. آپ مجھے بتائیں نا طلعت صاحب, کون سے الیکشن جیتے ہیں؟ اگر وہ الیکشن جیتے ہوتے اور ان کا بیانیہ سچا ہوتا تو آج اسمبلیوں سے استعفے دے کے باہر ہوتے. یعنی کہ آپ کی ٹانگ اسمبلیوں کے اندر ہے جہاں پہ آپ روزانہ بے شرمی سے ٹی اے ڈی اے وصول کرتے ہیں. دوسری ٹانگ آپ کی دھرنوں میں ہے جہاں پر آپ سڑکوں پر آ کے ملک میں انتشار پھیلاتے ہیں, اور عین اس دن انتشار پھیلاتے ہیں جس دن پاکستان میں کوئی اہم واقعہ ملک کے لیے اچھا ہونے والا ہوتا ہے. یعنی ایسے ایس سی او کانفرنس ہوئی تب دھرنا. آج بیلاروس کے صدر اتنا بڑا بزنس مین کا ڈیلیگیشن اور کابینہ کو لے کر پاکستان آئے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں, ہے کہ اس کو متاثر کریں. مجھے بتائیے نا, یہ ان کا کون. اب میں آپ کو 3 چیزیں بتاتا ہوں. سب سے پہلے عمران خان صاحب نے حملہ کیا چائنا کے اوپر.
جب یہ 2018 میں آئے انہوں نے چین کے خلاف وہ بیہودہ الزامات لگوائے کہ چین کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے توقع نہیں تھی کہ آپ کے وزیروں کے بیان ہمارے دشمنوں نے اٹھا کے پورے بی آر آئی کے پروگرام کو ڈسکریڈٹ کیا، اور اس کا آپ نے نتیجہ دیکھا کہ وہ سارے چینی سرمایہ کار یہاں سے چلے گئے۔ دوسرا حملہ انہوں نے امریکہ پر کیا جب اقتدار سے ہٹے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے ساتھ سنگین کھیل کھیلا، اور ان کے اوپر، اور نہ صرف امریکہ سے بلکہ پاکستان کی جو ڈپلومسی ہے، جو سائفر کمیونیکیشن ہے، اس سارے کو کمپرومائز کر دیا۔ تیسرا حملہ اب سعودی عرب کے ساتھ کر دیا ہے، صرف مذہبی ٹچ لگانے کے لیے کہ اپنی طرف سے ہم یہاں پہ چونکہ ذرا وہ بریلوی مسلک زیادہ ہے، اس کے جذبات لینے کے لیے ہم ایک اسے مسلک کی جنگ بنا دیں۔ لیکن اس کے باوجود سیاست ہے، بس اس کے باوجود آپ سے مراد نظام اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے پاس اس مسئلے کا کوئی دیر پا حل نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہم سال کے اندر یہ حل کر چکے ہوتے۔ مقدمات بھی ہوئے، آپ کا مقدمہ بڑا تگڑا ہو سکتا ہے، میں اس کو کنٹیسٹ بھی کر سکتا ہوں، لیکن ابھی تک سلوشن نہیں نکلا۔ اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ ایز وی اسپیک وہ ابھی بھی بندے لے کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک مووی ہوتی تھی گراؤنڈ ہاگ ڈے، جس کے اندر ایک ہی دن بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، ایک ہی دن بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے پاکستان has become a ground hog country۔ یہ سارے بندے حکومت کی برکت سے بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری سرپرستی میں نکالے گئے ہیں، سرکاری وسائل دیے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا، آپ کی ٹی وی سے نشر ہوا، ہر ایم این اے ایم پی اے کو کے پی کے خزانے سے پیسے بانٹے گئے کہ آپ نے بندے لے کر آنے ہیں۔ آج ان کی حکومت وہاں پہ نہ ہو، میں دیکھتا ہوں 500 بندے بھی نکال کے دکھائیں گے۔ تو گورنر راج لگنا چاہیے، یہ قانونی آپشن ہے، اس کے اوپر ضرور غور ہونا چاہیے۔ جو اس وقت کی سرکشی ہے، جو بغاوت ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، وہاں پر کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے۔ وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا گلچرے اڑا رہا ہے، پکنک منا رہا ہے، دھرنا کھیل رہا ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں یہ میٹنگز جن کا میں ذکر کیا، جن میں سے آپ نے بھی شرکت کی، وہاں پہ کیا اتنا ہی گرم ماحول ہوتا ہے جتنا آپ نے اسٹوڈیو میں؟ وہاں پہ تو بہت ٹھنڈے انداز سے ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ I'm just trying to understand کہ اگر یہ ریاستی معاملہ ہے نا، نہ آپ کا معاملہ، نہ میرا معاملہ، نہ میرے کیمرہ مینوں کا معاملہ، نہ ویورز کا معاملہ، ملک کا معاملہ ہے۔ اگر یہ ملک کا معاملہ ہے تو جس فورم پہ وہ تمام لوگ جو میہم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں، تو سامنے کو ان سے پوچھنا نہیں ہے وہاں کہ پر بھائی جی میں آپ سے بتاؤں، یہ باتیں چونکہ اس فورم کا ایک اپنا ٹرسٹ ہے، وی آر ناٹ سپوزڈ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ریویل کریں، لیکن میں آپ کو یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہر سوال پوچھا بھی گیا اور بتایا بھی گیا کہ کیا اس ریاست میں چل سکتا ہے اور کیا اس ریاست میں نہیں چل سکتا۔ لیکن ظاہر اس کا اثر کوئی نہیں ہوا نا پھر۔ وہ دیکھتے ہیں، لیٹس سی۔ اگر نہیں، یہ تو ابھی ہے نا، اس کا رد دیکھتے ہیں، انہوں نے اثر نہیں لیا تو یقیناً ریاست کی اور آپشنز ہوتی ہیں جس کے ساتھ وہ ڈیل کرتی ہے، لیکن دس از ناٹ آن۔ دیکھیے، آپ نے اگر اس ریاست کو چلانا ہے، یا فیصلہ کریں کہ آپ 10ویں یا 12ویں صدی کی ریاست بنانا ہے کہ جہاں پہ لشکر کشی کے ساتھ اس ریاست کے فیصلے ہونے ہیں، کل کو ہر جماعت اپنے لشکر لے کر اسلام آباد آ رہی ہوگی، یا پھر اس کو آپ ایک 21ویں صدی کی ماڈرن ریاست بنانا ہے، اکنامک ریاست بنانا ہے، تو ہمیں طرز عمل کو اور اس قسم کی چیزوں کو ہمیں پنش کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ دس از ناٹ آن، دس از ناٹ واٹ از ایکسیپٹیبل ان دس اسٹیٹ۔ لوگ بالکل آخر میں ایک آپ کو آؤٹریجس تجویز لگے گی، لوگ کہتے ہیں جی اس معاملے کو ختم کریں، نئے الیکشن کروا دیں۔ نئے الیکشن تو اب ٹائم پہ ہوں گے نا، اس کا مطلب ہے کہ انارکسٹ کو آپ اس کے مطالبہ ڈیفیوز کرنا ہے جی، مطلب یہ ڈیفیوز ایسے تو نہیں ہے۔ دیکھیے کل کو جو انارکی کرے گا تو آپ اس کو پلیز کرنے کے لیے ڈیفیوز کر لیں گے۔ یہ عام انارکی سے مختلف ہے، یہ تو آپ نے خود بتایا نا کہ اس کا سکوپ بہت زیادہ ہے، بٹ اس کے لیے حل یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک انارکسٹ کو آپ ٹرافی دے دیں۔ آپ دہشت گرد جو کچھ دہشت گردی کر رہے ہیں تو اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے کہہ دیں کہ جی ان کے مطالبے مان لیں، دہشت گردی ختم ہو جائے گی، کیا آپ کر لیں گے؟ اوکے، آئی ہیو ٹو لیو اٹ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ حالات کیا بنتے ہیں ایک ایسے شہر میں جو بار بار ایک فساد کا شکار ہوتا ہے، اور ابھی تک جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کوئی واضح ہمیں لائے عمل نظر نہیں آ رہا، لیکن احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اب ریڈ لائنز بہت کراس ہو چکی ہیں، اب اس کے بعد ریاست کو آئرن ہینڈ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔